ترین یہ معاملہ ہے اس وقت، اور سپریم کورٹ جو ہے اس وقت تمام تر نگاہیں اس پر مرکوز ہیں۔ کچھ دیر کے بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا جو کہ محفوظ کیا گیا تھا۔ آج اس کی سماعت مکمل ہو گئی تھی، دلائل پیش کر دیے گئے تھے اس میں، اور جو وکلا تھے دونوں جانب کے فریقین کے وکلا یہاں پر پیش ہوئے، تفصیل سے انہوں نے جو ہے وہ اپنا مقدمہ پیش کیا۔ محمد عمران سے ایک بار پھر رابطہ کریں گے۔ محمد عمران اس وقت سپریم کورٹ کے باہر موجود ہیں۔ عمران، اب جو دو واقعات ہوئے وہ بھی بتا دیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کیس ہے، اس کی سماعت ہے اور بڑی لمبی سماعت چلی۔ ہم نے دیکھا تھا جب پشاور ہائی کورٹ میں بھی معاملہ چلا تھا، وہاں پر بھی کوئی 5 گھنٹے جو ہے وہ اس کی سماعت ہوئی تھی، پھر اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہوا تھا، سنایا گیا تھا۔ اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ حوالے جو دیے گئے ہیں کہ 2009 کے ہمایوں اختر فیصلہ، تو ایک چیز اور کلیئر ہو جائے گی کہ آئندہ کبھی بھی الیکشن کمیشن جو ہے اس کو یہ اختیار، جو بھی فیصلہ ظاہر آتا ہے اس کی روشنی میں، کہ اختیار ہے الیکشن کمیشن کے پاس یا نہیں ہے کہ وہ کسی بھی جماعت کے انٹرا پارٹی الیکشن میں کس حد تک جو ہے وہ مداخلت کر سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو حامد خان کے ان دلائل کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ جو انہوں نے بتایا کہ الیکشن ایکٹ میں جو پروویژن ہے اس کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات میں الیکشن کمیشن کا جو رول ہے وہ بڑا محدود ہے۔ اس میں نیٹی گریٹس میں الیکشن کمیشن جا کر اس طرح سے کسی بھی پارٹی کے انتخابات کا جائزہ نہیں لے سکتا۔ الیکشن کمیشن میں صرف انٹرا پارٹی انتخابات کا سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہوتا ہے جو کہ تحریک انصاف کی جانب سے جمع کرایا گیا۔ ایک اور موقع پر جو کہ ڈسکریمنیٹری پوائنٹ آف ویو سے آرگومنٹس جاری تھے، تو آج جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے حوالے سے، وہ بھی اس کی کاپی حامد خان نے بینچ کے سامنے رکھی۔ تاہم بعد میں الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے اس پوائنٹ کو کلیئر کیا گیا کہ چونکہ جو ایک 5 سال کا ٹینیور ہے انٹرا پارٹی الیکشن کا، تو اس میں ابھی عوامی نیشنل پارٹی کے پاس کچھ ٹائم بچتا تھا، اس لیے الیکشن کمیشن نے انہیں جرمانہ کر کے یہ وقت دیا ہے کہ آپ مئی تک اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کرا لیں۔ باقی دیگر پارٹیوں کے حوالے سے بھی حامد خان کی جانب سے یہ کہا گیا، اور ایک الیکشن سمبل کے حوالے سے جب وہ آرگومنٹس دے رہے تھے تو حامد خان کی جانب سے یہ عدالت کے سامنے مدعا رکھا گیا کہ یہ چونکہ جنرل انتخابات میں عوام پاکستان نے ووٹ کاسٹ کرنے ہوتے ہیں، اور اگر کسی بھی پارٹی کو اس کے الیکشن سمبل سے محروم کیا جاتا ہے تو اس طرح سے پارٹی ڈسفنکشنل ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ تحریک انصاف اس وقت پاکستان میں ایک بڑی سیاسی جماعتوں میں سے ایک ہے، تو عوام کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ آئندہ عام انتخابات میں اپنی جماعت کے منتخب کردہ امیدواروں کو ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ حامد خان نے یہاں تک بھی عدالت کے سامنے کہا کہ اگر اس طرح کا موقع عوام کو نہیں دیا جاتا تو یہ ایک اگلے الیکشن پر سوالات اس حوالے سے اٹھتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہیے گا عمران۔ ہمیں عدیل وڑائچ نے بھی جوائن کیا ہے، بیورو چیف ہیں اسلام آباد کی۔ عدیل، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ عدیل، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی عدیل، ویسے تو سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے درمیان جو فاصلہ ہے عمارتوں کے، وہ پیدل کا راستہ ہے اور واک کر کے جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے، لیکن جو فیصلہ آنا ہے اس فیصلے کے آنے کے بعد کسی سیاسی جماعت کے لیے یہ فاصلہ جو ہے وہ شاید بہت یا تو طویل ہو سکتا ہے یا کم بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ فیصلہ سیاسی جماعت کا مستقبل طے کرنے جا رہا ہے۔ 2024 کے عام انتخابات میں سیاسی جماعت میں نے رہنا ہے یا نہیں رہنا، لیکن خود پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو بات چیت عدالت میں ہوئی، جج صاحبان کا جو مکالمہ ہوا، اس کے بعد ان کے جسٹس، ان کے اپنے ایکسپریشنز دیکھیں تو جو کریٹیکل کویسچننگ ہوئی، تو شاید انہیں خود بھی خدشہ ہے کہ بہت سی کمپلیکیشن ہیں اس کیس میں، اور یہی وجہ ہے کہ اتنی طویل سماعت 2 روز تک چلتی رہی، گھنٹوں یہ سماعت ہوتی رہی، اور جو کویسچنز ہوتے رہے، کچھ کویسچنز تو ایسے تھے خاص طور پہ چیف جسٹس صاحب کے، جو کئی مرتبہ انہوں نے ریپیٹ کیے تاکہ اس کا کوئی جواب انہیں ملے، لیکن بہت سے معاملات میں انہیں شاید اس طرح سے جواب نہیں مل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ عدالت بار بار وہ سوالات جو ہے وہ دہراتی رہی۔ اور عدیل، آپ کو لگتا ہے کہ تجزیہ ہم چاہیں گے آپ کا، کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہی وجہ تھی
کہ پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے پہلے پشاور ہائی کورٹ میں حل ہو جائے، کیونکہ وہاں پر جو سماعت ہوئی گو کہ بہت طویل وہاں بھی سماعت ہوئی، لیکن کیا وہاں پر اس طرح کے سوالات ہوئے؟ کیا وہاں پر اتنی ڈیٹیل اتنی ڈیپتھ میں گفتگو ہوئی ان معاملات کی جو ہم نے سپریم کورٹ میں دیکھی؟ دیکھیں، پشاور ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو ٹیکنیکل جسٹس کے لیے اس کو ڈیل کرتی رہی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ۔ اس میں جو پاکستان تحریک انصاف جو میرٹس ہیں ان انتخابات کی، جب کوسچننگ ہو رہی ہوتی ہے ان انتخابات کے اندر کیا ہوا، اس پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ مسلسل اس بات پہ چیلنج کر رہی ہے الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ لیکن عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا اندرونی معاملہ ضرور ہے، لیکن یہ سیاسی جماعتیں لوگوں پر مشتمل ہوتی ہیں، ان کے رائٹس ہیں، وہ آپ کے ممبر ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی 2 دن کی آپ آرگومنٹ سنیں، اس میں وہ ان گراؤنڈز کی بات کرتے رہے کہ جی یہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں تھا، اس میں الیکشن کمیشن اسکروٹنی نہیں کر سکتا تھا، اس میں الیکشن کمیشن کو جانا نہیں چاہیے تھا، حامد خان صاحب نے جس طرح کئی مرتبہ کہا اس میں اپیل نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ جوڈیشل باڈی تھی، تو ان کو وقتاً فوقتاً ان اعتراضات کے جوابات بینچ سے ملتے رہے۔ اور بالکل یہ کہا گیا کہ بھئی الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئینی ادارہ ہے، تو کیا وہ ایک اپنے خلاف آنے والے فیصلے کو کیا ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتا، حق کے دفاع بھی نہیں رکھتا؟ یہ بھی گفتگو ہوئی۔ عدیل اب ساتھ ہی رہیے گا، مناظر بھی ہم ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیرسٹر علی ظفر جو ہیں وہ اب موجود ہیں اور سپریم کورٹ کے احاطے میں آ گئے ہیں۔ اب سے کچھ دیر کے بعد جب یہ فیصلہ سنایا جائے گا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جو دونوں جانب کے وکلا ہیں وہ یہاں پر موجود ہوں گے، الیکشن کمیشن کے وکلا اور وکیل مخدوم علی خان صاحب وہ بھی جو ہے وہ یہاں پر پہنچ گئے ہیں، جبکہ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ بھی اب ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ ان سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو میڈیا کے نمائندے وہاں موجود ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں، اور وہی بات جو ہم بھی پوچھنا چاہ رہے تھے، دیکھنا چاہ رہے تھے کہ مورال کتنا ہائی ہے، اور کیا جو دلائل دیے گئے ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب کی جانب سے، ان دلائل کو دینے کی بنیاد پر کیا وہ اتنے ٹھوس دلائل تھے کہ وہ یہ امید کر سکتے ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے گا، یا پھر یہ کہ ان کی جو مختلف جو انہوں نے دلائل دیے اس پر اتنے سوالات ہوئے کہ ان سوالات کے وہ جوابات نہیں دے سکے، جس پر شاید وہ یہ سوچ رہے ہوں اس مسکراہٹ کے پیچھے نہ جانے کیا کچھ چھپا ہوا ہو کہ آج جو فیصلہ آنے والا ہے کیا وہ اس کو جو ہے وہ اپنے حق میں کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک قابل جو ہے وہ وکیل تصور کیے جاتے ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب، اور اس سے پہلے بہت سے کیسز جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ اپنے کلائنٹس کو انہوں نے جتوایا ضرور ہے، لیکن اب دیکھتے یہ ہیں کیونکہ وہ خود باقاعدہ طور پر سیاسی جماعت کا حصہ بھی ہیں، اور وہ پر امید ہوں گے یقینی طور پہ کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ ان کے حق میں آئے، کیونکہ صرف ایک شخص نہیں ہے، ایک وکیل نہیں ہے، بلکہ ایک سیاسی جماعت ہے، اور اس سیاسی جماعت سے جڑے سینکڑوں ہزاروں اور شاید لاکھوں لوگ ہیں جو کہ منتظر ہوں اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کی جانب نظریں لگائے دیکھ رہے ہوں، سپریم کورٹ پر ان کی تمام نگاہیں مرکوز ہیں کہ جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، یہ فیصلہ کیا اس سیاسی جماعت کو محفوظ رکھ پاتا ہے، اس کے سیاسی مستقبل کو محفوظ رکھ پاتا ہے یا نہیں۔ یہ وہ تمام تر سوالات ہیں جس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اس وقت میڈیا کے نمائندے اور تمام تر جو وکلا ہیں اس کیس کے وہ اس وقت سپریم کورٹ کے احاطے میں پہنچ چکے ہیں، اندر جا رہے ہیں، وہاں پہنچ چکے ہیں، فیصلہ سنایا جائے گا اب سے کچھ دیر کے بعد۔ عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ عدیل، معاملہ جو ہے وہ ظاہر سیاسی جماعت کے مستقبل کا ہے، لیکن آپشنز پر بھی بات ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ آج ایک ایسی کچھ لوگوں کی طرف سے تو کہا گیا کہ ایک انتہائی بھونڈی آپشن یا ایک انتہائی بھونڈا جو ہے وہ پلان بی متعارف کرانے کی کوشش کی گئی، جس کے غبارے سے فوراً ہی ہوا نکل گئی۔ بڑی دلچسپ صورتحال تھی، اگرچہ ہم یہ سن تو رہے تھے گزشتہ 2-3 روز سے کہ جو پاکستان تحریک انصاف اس آپشن پہ جا سکتی ہے، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی اور بلے باز جو کہ چونکہ ووٹرز میں چونکہ جو بلے کے حوالے سے ایک ان کے جو ووٹرز ہیں اس میں اس کی مقبولیت اس انتخابی نشان کی، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کی ریلیونس رکھنے کے لیے جو بلے باز والی سیاسی جماعت ہے جس سے ان کی کوئی ذہنی یا نظریاتی کوئی ہم آہنگی نہیں تھی، لیکن مجبوری میں ان کے ساتھ ایک مبینہ معاہدہ کرنا پڑا، لیکن اس جماعت کے جو سربراہ ہیں ڈار صاحب انہوں نے آ کے اس کو نگیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس میں 1-2 چیزیں آنے والے دنوں میں بڑی دلچسپ ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سے ایسے ہمارے رہنما ہیں جو کہ ایک سیاسی جماعت
کی یا سربراہی کر رہے ہیں تو وہ دوسری سیاسی جماعت کے ٹھیک ہے عدیل، اس اہم معاملے پر آپ سے جو ہے وہ گفتگو جاری رہے گی۔